صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ پروگرام پیش خدمت ہے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر تحقیق آواز ابن آدم، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ تاریخ حریت اسلام کا 14واں پروگرام، تحقیق و آواز ابن آدم۔ عز الدولہ کے انصاف کا حیرت انگیز واقعہ۔ عز الدولہ کو اس کے ایک مخبر کے ذریعے یہ خبر ملی کہ قاضی القضات کے پاس ایک شخص 20,000 دینار امانتاً رکھ کر گیا تھا۔ وہ شخص حج کے بعد ایک مذہبی لڑائی میں جہاد کا ثواب کمانے کے لیے شامل ہوا اور زخمی ہو کر قید ہو گیا، جہاں سے 4 سال کے بعد اسے رہائی ملی۔ وہ 10 برس کے بعد جب واپس اپنے شہر میں آیا، جہاں سے 4 سال کے بعد اسے رہائی ملی، اور 10 برس کے بعد جب واپس اپنے شہر میں آیا اور قاضی سے روپے طلب کیے تو اس نے جان پہچان ہی سے انکار کر دیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر زیادہ تنگ کرو گے تو دیوانہ قرار دے کر بیمارستان یعنی دماغی ہسپتال میں ڈال دوں گا، جہاں تو ساری عمر سڑتا رہے گا۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے ساری داستان مفصل طور پر سنی اور 200 خرچ کے دے کر رخصت کر دیا اور کہا جب میں بلاؤں اسی وقت جہاں ہو جس حال میں ہو چلے آنا۔ اس کے جانے کے بعد بادشاہ نے قاضی کو امتحان کے لیے اپنی خلوت خانہ میں بلایا اور شہزادوں اور شہزادیوں کے متعلق گفتگو کرنے لگا۔ زندگی کا اعتبار نہیں، شہزادوں کی طرف سے خطرہ ہے کہ اپنی بہنوں کو وہ واجبی حصہ نہ دیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے متقی دیندار کے پاس جواہرات اور کچھ نقد روپیہ جمع کرا دوں، تاکہ جب وہ زمانہ آئے جس کا مجھے خطرہ ہے تو لڑکیوں پر مصیبت نہ پڑے، اور آپ اس کام کے لیے وسیع تہہ خانہ بنوائیں، اور میرے اور آپ کے علاوہ اور اس علام الغیوب کے سوا جو دلوں کا حال جانتا ہے کسی اور کو اس کی خبر نہ ہو۔ بادشاہ نے 200 دینار تہہ خانہ بنوانے کے لیے اس کو دے دیے۔ قاضی صاحب دل میں خوش ہو کر رخصت ہوئے کہ بڑھاپے میں خدا نے سنی، اس قدر مال مفت ملنے لگا جس کی کبھی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ 20,000 بھی خدا نے گھر بیٹھے دلوا دیے، اور بادشاہ کے مرنے کے بعد یہ جواہرات اور خزانہ بھی سب میرا ہی ہے، نہ کوئی دستاویز اور نہ کوئی گواہ۔ تہہ خانہ تیار کروا کر قاضی نے اطلاع دی۔ بادشاہ نے 140 آفتابوں میں دینار اور 3 ڈبوں میں مروارید اور چند پیالوں میں یاقوت، لال، فیروزہ برکر خزانہ میں پہلے ہی سے رکھوا دیے تھے۔ قاضی یہ دیکھ کر نہال ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا آج ہی یہ امانت پہنچ جائے گی، اور یہ کہہ کر اس کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد اس مظلوم کو بلوایا اور کہا آج قاضی سے جا کر سختی سے تقاضا کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو کہو میں بادشاہ سے تمہاری شکایت کر دوں گا، جو تمہاری عزت خاک میں ملا دے گا اور مجھے میرا پیسہ دلوا دے گا۔ وہ شخص گیا اور سختی سے تقاضا کرنے لگا۔ قاضی نے سوچا اگر اس کمبخت نے شور مچایا تو شاید بادشاہ تک نوبت پہنچ جائے، اور ادھر بادشاہ نے آج ہی خزانہ بھجوانے کا وعدہ کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس 20,000 کے بدلے وہ لاکھوں روپے اور جواہرات ہاتھ سے جاتے رہیں، اور بے بسی، بے اختیاری اور بے اعتباری اور بے عزتی الگ ہو۔ یہ سوچ کر اس کی ساری رقم اس کو دے دی اور کہا جو کچھ اب تک ہوا تمہارے ہی فائدے کے لیے ہوا، اور اب تم صبر نہیں کرتے تو لے جاؤ، ہمارا کیا ہے، تمہارا ہی مال ہے۔ وہ شخص دینار مزدوروں کے سر پر اٹھوا کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ قاضی نے واقعی خیانت کی ہے، اور اگر اس کو ان جواہرات کا لالچ نہ ہوتا تو وہ کبھی امانت واپس نہ کرتا۔ بادشاہ نے قاضی کا تمام اسباب ضبط کر لیا، اس کو عہدہ قضا سے ہٹا دیا، اور اس کی ضعیفی کی وجہ سے اس سے زیادہ سزا اس کو نہ دی۔ نظام الملک توسی، حصہ دوم، صفحہ 262۔ اس لباس میں خدا کے حضور جا سکتے ہیں، بادشاہ کے حضور کیوں نہیں؟ ایک دفعہ سلطان ملک شاہ سلجوق نے رمضان کی 29 تاریخ کو عید الفطر کے سبب سے اپنا ملکی دورہ ملتوی کر دیا اور دارالسلطنت نیشا پور میں قیام فرمایا، اور شام کے وقت ماں ارکان دولت چاند کو دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ خوش آمدی مصاحب موجود تھے، انہوں نے شور مچا دیا کہ حضور چاند نکل آیا۔ سلطان نے گو کہ خود نہیں دیکھا تھا اور نہ کسی اور نے دیکھا، لیکن بادشاہ کو یقین دلایا اور حکم ہو گیا کہ کل عید ہے،
امام الحرمین ابو المعالی کو کہ مفتی اور قاضی القضات تھے خبر ہوئی، انہوں نے دوسری منادی کا حکم دیا۔ ابو المعالی کہتا ہے کل رمضان ہے، جو میرے فتویٰ پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ کل بھی روزہ رکھے۔ مفتی شرع کی اس منادی کو مفتریوں نے برے الفاظ میں بادشاہ تک پہنچایا، بلکہ یہاں تک کہا ابو المعالی کے خیالات سلطنت کی طرف سے اچھے نہیں ہیں اور عوام ان کے معتقد ہیں، اگر بندگان عالی کے حکم کے مطابق کل عید نہ ہوئی تو بڑی توہین ہوگی۔ بادشاہ طبیعت کا برا نہیں تھا، اس لیے باوجود امام الحرمین کی منادی ناگوار گزرنے کے اس نے حکم دیا کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ فتنہ پردازوں نے پھر کہا کہ جو شخص بادشاہی حکم کی عزت نہ کرے وہ قابل احترام نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا جب تک دو بدو بات نہ ہو ایسے رفیع القدر کی بے حرمتی کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ امام صاحب کو جب پیغام پہنچا تو اس خیال سے کہ درباری لباس پہننے سے دیر نہ ہو جائے اور خوشامدی خدا جانے بادشاہ سے میری تاخیر کس پیرایا میں بیان کریں، جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی طرح اٹھ کھڑے ہوئے۔ چوبدار نے محل سرائے کے دروازے پر روک لیا کہ درباری لباس کے بغیر اندر جانا منع ہے۔ ادھر بادشاہ کو اطلاع ملی کہ پہلی حکم عدولی کے علاوہ امام صاحب نے دوسری گستاخی یہ کی کہ معمولی لباس پہن کر آ گئے۔ بادشاہ کے مزاج اور خراب ہو گیا، مگر اندر آنے کا حکم دیا اور پوچھا کہ اس حلیے میں آپ کیوں تشریف لائے ہیں اور درباری لباس کیوں نہیں پہنا؟ امام نے کہا اے سلطان، میں اس وقت جس لباس میں ہوں اس میں نماز پڑھتا ہوں اور وہ شرعاً جائز ہے، بس جب کہ خدا کے سامنے اس طرح جاتا ہوں تو آپ کے سامنے آنے میں کیا قباحت ہے؟ البتہ دستور کے مطابق میرا لباس درباری نہیں ہے، اس کی وجہ گستاخی نہیں بلکہ یہ ہے کہ ذرا دیر سی غفلت میں فرشتے میرا نام نافرمانوں کی فہرست میں نہ لکھ لیں اور مجھ سے بادشاہ اسلام کے حکم کی مخالفت سرزد نہ ہو جائے، اس لیے جلدی میں جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح چلا آیا۔ سلطان نے کہا بادشاہ اسلام کی اطاعت جب اس قدر واجب ہے تو پھر ہمارے حکم کے خلاف منادی کرنے کے کیا معنی؟ امام صاحب نے فرمایا جو امور حکم سلطانی پر موقوف ہیں ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور جو حکم فتوے کے متعلق ہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی اور اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ حکم شریعت علماء کا فتویٰ حکم شاہی کے برابر ہے۔ جب سلطان نے امام صاحب کی یہ تقریر سنی تو ان کا غصہ جاتا رہا، ان کی جرأت اور صداقت سے خوش ہو کر اور اعلان کر دیا کہ میرا حکم در حقیقت غلط تھا اور امام الحرمین کا حکم صحیح ہے۔ نظام الملک توسی حصہ اول صفحہ 133۔ شہنشاہ روم کے ساتھ وہی سلوک رکھا گیا، شہنشاہ روم کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ دولت سلجوق کے سلطان الپ ارسلان نے بڑے شان و شکوہ کے ساتھ حکومت کی۔ دولت سلجوق کے سلطان الپ ارسلان نے بڑے شان و شکوہ سے حکومت کی۔ رومی شہنشاہ علاوہ دوسروں کی امداد کے 1,00,000 سوار لے کر مسلمانوں کو تہس نہس کرنے نکلا۔ ادھر سے الپ ارسلان 40,000 سوار لے کر استقبال کو بڑھا۔ بہت سے اسیران جنگ الپ ارسلان کے ہاتھ آئے، لیکن اس نے زر فدیہ لینے کی بجائے زیادہ راہ لے کر سب کو چھوڑ دیا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کو شکست سے اور بھی طیش آیا، وہ پورے زور کے ساتھ پھر آگے بڑھا۔ الپ ارسلان کو خبر ہوئی اور اس نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کا خون پانی کی طرح نہ بہے اور کسی طرح یہ خون ریز جنگ ٹل جائے۔ دنیا کے سب سے بڑے مورخ گبن نے لکھا ہے کہ الپ ارسلان نے صلح کا پیغام بھیجا، لیکن اسے صلح میں ناکامی ہوئی، بلکہ سختی اور تشدد کا جواب ملا۔ الپ ارسلان کو جب کامل یقین ہو گیا کہ رومی شہنشاہ کا تکبر اور بےہودہ گوئی خدا جانے کس قدر بندگان خدا کا خون ناحق بہائے گی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ تخت سے نیچے اترا اور فرش خاک پر سر رکھ کر خدائے عز و جل کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ مسلمان کبھی لڑائی کی ابتدا نہیں کرتا۔ اس موقع پر ارسلان نے اپنی فوج کے سامنے ایک تقریر کے دوران کہا مجھے یقین ہے کہ تمہاری وفاداری اور جانثاری جس کا ثبوت تم کئی دفعہ دے چکے ہو تمہیں مجھ سے جدا نہ ہونے دے گی، مگر میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بے تکلف واپس جا سکتا ہے۔ شہنشاہ روم اپنی کثرت افواج کے نشے میں مست تھا۔ ادھر الپ ارسلان کو صرف ذات الہی پر بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح کا سہرا الپ ارسلان کے سر باندھ دیا۔
मगरूर बादशाह भी असीरान जंग के साथ सुल्तान के दरबार में पेश हुआ। इस शहनशाह के साथ सुल्तान अल्प अरसलान ने क्या सलूक किया, अजीम मुअर्रिख गिबन के अल्फाज में सुनिए। जब शहनशाह सुल्तान के सामने आया तो सुल्तान तख्त से नीचे उतरा, चंद कदम आगे बढ़ा, निहायत इत्तेफाक के साथ हाथ मिलाया और इज्जत व एहतराम के साथ अपने बराबर जगह दी। सुल्तान ने शहनशाह से कहा, शिकस्त के बाद तुम्हें किस सलूक की उम्मीद है? शहनशाह ने कहा, अगर जालिम हो तो कत्ल करो, मुतकब्बिर हो तो मुझे कैद में डाल दो, और दूरंदेश और आज़ाद हो तो फिदिया लेकर आज़ाद कर दो। सुल्तान ने कहा, अगर मुझे शिकस्त होती और मैं कैदी होता तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करते? शहनशाह ने जवाब दिया, अगर तुम कैद होते तो मैं तुम्हारे लिए सजाए ताज़ियाना तजवीज़ करता। ये जवाब किस किस्म का था? अंग्रेज मौरख गिबन इसके मुताल्लिक लिखता है, अगर ये जवाब दूरअंदेशी पर मबनी न था तो एहसान फरामोशी में जरूर शामिल था। सुल्तान ये सुनकर हंस पड़ा और कहा, ईसाइयों में ये दस्तूर हो तो हो, लेकिन इस्लाम हमें ऐसी तालीम की इजाजत नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं तुम्हारी कैद में नहीं हूँ, मैं आपके साथ वही सलूक करूँगा जिसकी मुझे इस्लाम इजाजत देता है। सुल्तान ने 10 लाख बतौर फिदिया, 60,000 सुर्ख सालाना खराज और कुल मुसलमान असीरान जंग की रिहाई पर शहनशाह से सुलह कर ली। मशाहिर इस्लाम सफ़ा 219, मुसन्नफ़ा इबादुल्लाह अख्तर। अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे तारीख और हुर्रियत इस्लाम, तहरीर व तहकीक व आवाज़ इब्ने आदम, रिकॉर्डिंग इंजीनियर वाजिद महमूद, प्रोड्यूसर निदा नईम, पेशकश रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज।